قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد سيدنا في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المعلم الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهلته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فزائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات الله گزارش ہے تو مرتبہ سورہ رحمان اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کرنا پر جملہ مومنین مرتبین کی روح کو سب سلام کرنا. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من سرور الله وسلام شهر المصلين عليه الصلاة والسلام. جملة المؤمنين والمؤمنين في أرواح قلوبهم. اللهم صل على محمد ما شاء الله الحمد لله. اور حضرات مسلسل پر ہم لگاتار ان مجالس اعضاء میں شرکت فرما رہے ہیں اور جو ہماری گفتگو تھی وہ تقریباً اس منزل تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم سورہ دہر کی تیسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہ بے شک ہم نے اس انسان کی ہدایت کر دی ہے. اب اس انسان کا اختیار ہے کہ اس ہدایت کے بدلے میں وہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا ہمارا انکار کرتا ہے. بہرحال اللہ نے یہ تو کہا کہ دیکھتے ہیں ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ ہدایت تو ہم نے کر دی اب تم ہمارے شاکر بندے بنتے ہو یا ہمارے انکار کرنے والے بندے بنتے ہو. لیکن لفظ جو ہے کفورا کا لفظ ہے. کفورا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے یعنی جو بہت زیادہ انکار کرے اسے کفور کہا جاتا ہے. جو کم انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے. جو زیادہ انکار کرے اسے کفور کا لفظ. شکور کے معنی بھی اسی طریقے سے. شاکر کے معنی ہوتے ہیں شکر کرنے والا اور شکور کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ شکریہ کرنے والا ہے. تو یہاں کفر کا جو لفظ ہے کافر کا جو لفظ ہے وہ شاکر کے مقابلے میں اگر انسان اللہ کی نعمت کا شکر نہ ادا کرے تو وہ کافر ہے. چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی مسلک کا ہو. اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہا ہے تو اللہ قرآن اسے کافر کہہ کے پکار رہا ہے کہ تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں. یا تو تم ہمارے شاکر بندوں میں چلے جاؤ
یا ہمارے کافر بندوں میں چلے جاؤ. دیکھو شکر کا مسئلہ تھا اور کل بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے, گن نہیں سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. تو جب تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو تو شکریہ کیا ادا کرو گے؟ بھائی شکریہ. لہٰذا جتنی نعمتیں تمہارے یاد آ جائیں, جتنی نعمتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں تم ان کا شکریہ ادا کرو. دیکھیں ہم چونکہ ہمارا علم ناقص ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عقل نعمت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یاد کرنے کی صلاحیت اور طاقت یہ نعمت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے علم نعمت ہے. لیکن اگر ہم حقیقت میں اتریں تو جس طریقے سے علم نعمت ہے اسی طریقے سے جہالت بھی نعمت ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, علم کا پرچار ہونا چاہیے, جہالت کی باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کہیں کہیں پر اللہ نے اس جہالت کو بھی ہمارے لیے نعمت بنایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان کو اللہ نے بھولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو یہ انسان غم کو کبھی بھولا نہ پاتا. یاد کرنے کی طاقت ہی پہ شکریہ نہ ادا کرو, بھولنے کی طاقت پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو. اس لیے کہ کسی کا جوان بیٹا مر جائے, کسی کا باپ مر جائے, کسی کی ماں مر جائے, اگر بھولنے کی طاقت اللہ نے نہ دی ہوتی تو یہ غم ہمیشہ تازہ رہتا. لہذا اس غم کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. اللہ نے بھولنے کی طاقت دی ہے کہ آج غم کچھ اور ہے, پرسوں کچھ اور ہوگا, اس سے اگلے دن کچھ اور ہوگا. یعنی ہمارا غم جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتا ہے, وہ غفلتوں میں چلایا جایا کرتا ہے, وہ انسان بھول جایا کرتا ہے. آپ سوچیں یہ عقل جو اللہ نے شعور دیا ہے, یہ عقل اللہ کی طرف سے نعمت ہے, لیکن اس عقل کا چلا جانا بھی کچھ لمحوں میں, یعنی جب انسان پیدا ہوا, امام فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان پیدا ہوا اللہ نے اسے اس وقت عقل نہیں دی ہو, اس وقت اس کی عقل اس وقت اس طرح کام نہیں کر رہی جیسے اب کر رہی ہے. چاہتا تو اللہ اسی وقت اس کی عقل کام کر رہی ہوتی, اسی وقت یہ عقل سے کام لے رہا ہوتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت اس انسان کی عقل کو زائل کر دیا, ہم نے اس وقت اس انسان کے پاس عقل تھی مگر اس کا استعمال نہیں تھا. بھول جانے کی طاقت اس انسان کے اندر رکھی. مولا فرماتے ہیں کہ اگر بھولنے کی طاقت اس انسان کے اندر نہ رکھی ہوتی تو یہ جہاں سے آیا تھا اسے وہاں کے بھی حالات معلوم ہوتے, جہاں سے آیا تھا اور جس راستے سے آیا تھا. لہذا ماں باپ کے جو عزت و احترام تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے اسے بھلوا دیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے, کس طریقے سے آیا ہے. لہذا پوری توجہ رکھے کہ اللہ کی یہ دی ہوئی نعمت جس سے انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے, منگل گرہ پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے, چاند پہ بستی بسانے کی باتیں کر رہا ہے, پلاٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ چلیں اب زمین پہ دل نہیں لگ رہا ہے, اب آسمان پہ بستی بسائی جائے گی, اب چاند پہ بستی بسائی جائے گی. ارے اللہ کا شکر تو ادا کر کہ اللہ نے تجھے اتنی عقل دی ہے کہ تو زمین سے آسمان کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کر. یہ جو اللہ نے عقل دی ہے, میں ابھی دوپہر مجلس میں عرض کر رہا تھا, مولانا بھی تشریف فرماتے کہ اللہ نے جو یہ عقل دی ہے اس کا شکریہ ادا کرو. یہ مشین ہے, مشین یہ جب تک چل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے کنارے نالیوں میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جاہل ہوتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ, کوئی ایس ڈی ایم تھا, کوئی آئی ایس تھا, کوئی پی سی ایس تھا. جب ان کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ تو فلاں آفیسر تھا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقل پہ غرور تو کرو مگر شکریہ بھی کرو, اللہ کا شکریہ ادا کرو. اگر اللہ نے اس عقل کا ہلکا سا پیچ ڈھیلا کر دیا تو یہ آسمان میں تیرنے والا نالی کے پانی میں تیرتا ہوا نظر آئے گا. یہ اللہ کا شکریہ ہمیں ادا کرنا ضروری ہے. پوری توجہ رکھے. دیکھیں جب ہم شکر کی منزلوں میں گزرتے ہیں, جب ہم شکر کی منزلوں سے اترتے ہیں تو آواز قدرت آتی ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو اضافہ کرتے چلے جائیں گے. دیکھیں یہ صلوات جو ہم پڑھتے ہیں, میں نے آیا آپ کو اسی منزل پہ جہاں میں نے کل آپ کو چھوڑا تھا, یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں, یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں, یہ آل محمد کے لیے رحمت کی دعا ہے. جب ہم آل محمد کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں
تو کبھی بھی یہ سوچ کے درود نہ پڑھیے گا کہ ہم آل محمد کو کچھ دے رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم انہیں کچھ دیں۔ جب ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ کتنا عطا کرتے ہیں؟ کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے جب ہم خاموش ہوں تو درود کی عادت ہمیں ہونی چاہیے، ذکر پروردگار کی عادت ہمیں ہونی چاہیے۔ خالی بیٹھے کیوں بیٹھے ہو؟ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اسے چلاؤ، اسے اللہ کے ذکر میں مصروف کرو، اسے صلوات میں مصروف کرو، اسے درود میں مصروف کرو۔ ایک عالم دین کا واقعہ پاکستان میں ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، پارا چنار پاکستان کا ایک نکسلی علاقہ ہے، جیسے یہاں جھارکھنڈ ہے، جہاں پہ قبائلی لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ قبیلے والے لوگ قبیلوں میں تقسیم ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا، جنگیں ہو رہی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، قبائلی نظام، جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں۔ ایک عالم دین وہاں گئے، اور جب گئے تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی وہاں نہ جائیے گا، وہاں کون تمہاری سنے گا، وہ تو بات بات پہ بندوق نکال دیتے ہیں، تلواریں چل جاتی ہیں اور آپس میں خونریزی ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا نکسلی ہیں، جنگلی ہیں، ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، لہذا آپ انہیں کیا تبلیغ کریں گے؟ گھر والے بھی روک رہے ہیں، محلے والے بھی روک رہے ہیں، رشتہ دار بھی روک رہے ہیں، لیکن جب روک رہے ہیں تو وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ آپ انہیں منا لیں گے، آپ انہیں سمجھا لیں گے، آپ انہیں صحیح راستے پہ لے آئیں گے؟ کہا ہاں لے آؤں گا۔ کہا کیسے لے آؤ گے؟ کہا لے آؤں گا، کس طریقے سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صلوات کے ذریعے سے انہیں صحیح راستے پہ لے آؤں گا۔ صلوات محمد ایسے لوگ جو کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں، جن کے لیے نہ کوئی رول ریگولیشن، نہ کوئی سویدھان، نہ کوئی قانون، نہ کوئی کسی طریقے کی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں، قبائلی نظام ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا اور انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنا۔ مگر ان عالم دین کا اتنا یقین تھا کہ جو کام کسی چیز سے نہ ہو سکے وہ صلوات سے ہو جائے گا۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو کام کسی چیز سے نہ ہو رہا ہو وہ درود سے ہوگا، وہ قرآن سے ہوگا، وہ نماز سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تعویذ سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ گنڈے سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جھاڑ پھونک سے ہو جائے گا۔ ارے کوئی خدا سے بڑا تھوڑی ہے۔ اللہ نے نماز رکھی ہی اس لیے ہے، اپنی عبادت رکھی ہی اس لیے ہے کہ اگر ہمیں عبادتوں پہ یقین ہو جائے اور عبادتوں کے ذریعے سے خدا پہ یقین ہو جائے تو ہمیں مانگنے میں دیر ہے، اسے پورا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ سارا مسئلہ ہمارے یقین کا ہے۔ اب میں منزل یقین آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہا اتنا یقین انہیں درود پہ تھا کہ میں منا لوں گا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، روک رہے ہیں گھر والے۔ اب جب وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو گھر والوں نے سوچا کہ شاید زیادہ پڑھ لیے ہیں، کھسک گئے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنی بات پہ اڑ گیا ہے، کہا یہ عالم دین لگتا ہے کھسک گئے، زیادہ پڑھ لیے، لیکن وہ گئے اور جانے کے بعد ان کے درمیان زندگی گزاری۔ کچھ وقت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے قبیلے ان کی بات ماننے لگے، سارے کے سارے لوگ ان کی بات ماننے لگے، سب ان کے اثر و رسوخ میں آ گئے، سب ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ نہ انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی، نہ کوئی ویپن، نہ کوئی ہتھیار، کچھ بھی نہیں اٹھایا، بس دین کی باتیں سمجھانا شروع کی، انہیں اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا، خدا کے بارے میں بتانا شروع کیا، شکر کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ سب کی سمجھ میں آنے لگی، سب ان کے تحت اثر ہو گئے، سب ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑا ناممکن کام تھا، مگر انہوں نے انہیں کنٹرول کر لیا۔ اب جب ان کے پاس گئے تو جانے کے بعد کہا کہ عالم دین آپ نے انہیں صحیح راستے میں تو لگا دیا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مسجد بناؤ تاکہ یہ اپنے اللہ کی عبادت کر سکے، یہ اللہ کی عبادت سے دور ہے، یہ اپنے اللہ کا سجدہ کر سکے، یا اپنے اللہ کے سامنے جھک سکے۔ کہا کیسے بناؤ گے؟ مسجد بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، مسجد بنانے کے لیے فنڈ چاہیے، مسجد بنانے کے لیے فائنینس چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ فنڈ کی ضرورت ہے، نہ فائنینس کی ضرورت ہے، میں بنا لوں گا۔ کہا کیسے بنا لو گے؟ انہوں نے کہا صلوات کے ذریعے سے۔ لیکن درود بھی کتنا یقین، انہوں نے دیکھا، لوگوں نے سوچا کہ پھر شاید یہ کس کی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی ایک عمارت بنانے کے لیے، ایک بلڈنگ بنانے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت خانہ بنانے کے لیے، ایک اللہ کا
ایسا گھر بنانے کے لیے کہ جہاں پہ اللہ کو یاد کر سکے. پیسے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ عمارت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب کوئی خدا کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے تو وہ اکیلے قدم نہیں بڑھاتا ہے, فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ اس کی مدد کیا کرتا ہے. اب یہ امام بارگاہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تعمیر ہو گیا, اور کتنا خوبصورت تعمیر ہو گیا. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ مالداری کو کبھی عزاداری سے نہ جوڑیے. عزاداری اور ہے, مالداری, عزاداری کو مالداری سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. عزاداری لٹانا سکھاتی ہے, مالداری سمیٹنا سکھاتی ہے, عزاداری بانٹنا سکھاتی ہے, مالداری کھینچنا سکھاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کتنے لوگ تھے جو کچے گھروں میں عزاداری کر رہے تھے, آج عالی شان عزاخانے بن چکے ہیں. اور نہ جانے مالداری کے شوق میں کتنوں نے وقت کے امام باڑے بیچے, آج سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں. مالداری کا عزاداری سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. پوری توجہ رکھے. عبادت خانہ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد کچا پکا جیسا بھی تھا ایک عبادت خانہ بن گیا, جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جا سکے, جہاں پہ اللہ کی پوجا کی جا سکے, جہاں پہ اللہ کی ورشپ کی جا سکے. ایک ایسا مکان تعمیر ہو گیا. اب جب تعمیر ہو گیا تو پھر ان سے پوچھا کہ بھئی چلے آپ نے یہ ارادہ کیا تھا, یہ بن گئی, اب اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ یہاں پہ ایک امام باڑہ بناؤں گا. امام باڑے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے, تو میں بنا لوں گا. کہا کیسے بناؤ گے؟ کہا صلوات کے ذریعے سے. اتنا یقین انہیں صلوات پہ تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام باڑہ بھی بن گیا, سب کچھ ہو گیا. وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کی بات ماننے لگے, انسان بن گئے, اچھے سے زندگی گزارنے لگے. اب اتنا لوگوں پہ ان کا اثر بیٹھ چکا تھا کہ اب کوئی بھول گیا کہ وہ عالم ہے یا مولانا ہے. جب کوئی کسی کے پاس جا رہا ہوتا تھا اور ان سے پوچھتے تھے وہ جا رہا ہے عالم کے پاس, کا کہاں جا رہے ہو, تو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں فلاں عالم کے پاس جا رہا ہوں, کہا میں صلوات کے پاس جا رہا ہوں, درود کے پاس جا رہا ہوں. اتنا درود کا پیغام, اتنا صلوات کا پیغام. یعنی انسان عبادت کرتا چلا جائے اور اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. کتنا قریب ہوگا؟ دیکھیے اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے دعا کے قبولیت کے لیے. مانگتے تو ہم بہت کچھ ہے, یہ بھی ایک عجیب چیپٹر ہے. مانگتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے, لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے, لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس انسان پہ آتا ہے جو اس کا دروازہ چھوڑ کے دوسروں کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. کوئی پریشانی ہو, کوئی مشکل ہو, تو سب سے پہلے اپنے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اپنے اللہ سے کہے کہ میرے معبود میری اس مشکل کو آسان کر دے. کیسے آسان کرتا ہے وہ؟ ایک انسان تھا, غریب تھا, ایک فیملی ہے, اس کی بیوی ہے, بیوی بیمار ہوئی, وہ ہاسپٹل لے کے پہنچا, اور جب ہاسپٹل لے کے پہنچا تو ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہاری بیوی کو فلاں بیماری ہے اور اس بیماری کا فوراً آپریشن ہونا ضروری ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, ایک دن کا ٹائم ہے, اگر آپریشن ہو گیا تو جان بچ جائے گی, ورنہ جان بچنے والی نہیں. اب یہ غریب آدمی نہ جانے کیسے اپنا پیٹ بھرتا ہے, کیسے اپنی فیملی کو چلا رہا ہے. جیسے ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنے پیسے ہوں گے تو آپ کی بیوی کا آپریشن ہوگا, ورنہ آپریشن نہیں ہوگا, اور آپریشن نہ ہوا تو جان بچنے والی نہیں ہے. اب خدا کا دروازہ بھولے ہوا تھا, رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کیا, کسی نے کچھ بہانہ بنایا, کسی نے کچھ بہانہ بنایا, ابھی فلاں کو دے کے آیا ہوں, ابھی یہ کر کے آیا ہوں, ابھی یہ کر کے آیا ہوں. لہٰذا کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. خوشی میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور ہوتے ہیں, غم میں ساتھ دینے والے اور ہوا کرتے ہیں. اس نے دیکھا کہ کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کل تلک بھائی تھا, کل تلک رشتہ دار تھا, کل تلک جان دینے کے لیے تیار تھا, کل تلک پسینے پہ خون بہانے کے لیے تیار تھا, کل تلک ساتھ دینے کے لیے تیار تھا, مگر آج کوئی فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, پیسہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں, اگرچہ بطور قرض مانگ رہا ہے مگر کوئی دینے کے لیے تیار. پڑوسیوں نے دروازے بند کر رکھے, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. یہ بیچارہ جب تھک ہار گیا تو رات کے سناٹے میں اپنے گھر سے نکلا, اور جب نکلا تو اس نے دیکھا کہ سب کے دروازے بند ہیں, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 1-2 روپے کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر, بہرحال ڈاکٹروں کے تو منہ کھلے ہوئے, قارون کا خزانہ ہو تو آپ علاج کرائیے, ورنہ اپنے گھر میں مت جائیے. آپ نے دیکھا کورونا کال میں ڈاکٹروں نے کتنا برا حال کیا کہ انہیں پیسے کی پڑی ہوئی تھی,
और उस पैसे के चक्कर में भी ना जाने कितनों की किडनियां बेच दी, कितनों की आंखें बेच दी, कितनों बस पैक कर दिया, अब देखने की भी इजाजत नहीं है, इंसानियत खत्म। अब डॉक्टरों को तो पैसा चाहिए, उन्हें सेवा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें खिदमत से कोई मतलब नहीं है। लिहाजा बता दिया कि इतना बिल होगा, इतना पैसा होगा तो इलाज होगा, और इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगी। लिहाजा मजबूर, सबसे मांग के थक चुका, मगर कोई देने के लिए तैयार नहीं। रात के सन्नाटे में घर से निकला, उसने देखा कि सबके दरवाजे बंद हैं, मगर खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। एक मस्जिद का दरवाजा है जो खुला हुआ है। उसने सोचा कि चलो कहीं नहीं मिला है, चलो अल्लाह के घर में ही जाके देखते हैं। उसने वुजू की, वुजू करने के बाद नमाज पढ़ी, 2 रकात अल्लाह की नमाज पढ़ने के बाद उसने अपने हाथों को फैलाया और अपने खुदा के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया, मेरे माबूद, रिश्तेदार देने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी देने के लिए तैयार नहीं है, घर वाले देने के लिए तैयार नहीं है, मगर मेरे माबूद तू तो अपने बंदे को देख रहा है, तू तो अपने अब्द को देख रहा है। तारीख बताती है कि यह भी दुआ कर रहा है। इतने में एक मालदार इंसान कि जिसकी फैक्ट्रियां चलती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है, वो अपने घर में नर्म बिस्तर पे लेटा हुआ है, एसी चल रही है, बेहतरीन ठंडी हवाएं हैं, मगर उसे नींद नहीं आ रही है। वो अजीब टेंशन में, उसे नींद नहीं आ रही है, एसी चल रही है मगर पसीने छूट रहे हैं। इसने अपना घर छोड़ा कि थोड़ा घर के बाहर निकलूं और निकलने के बाद जरा टहल के आऊं तो शायद मुझे नींद आ जाए। ये अपने घर से निकला और निकलने के बाद टहलने लगा। इसने देखा कि एक मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। इसने सोचा कि शायद कोई खुला हुआ छोड़ कर चला गया। ये बंद करने के लिए आगे बढ़ा तो इसने देखा कि इस रात के सन्नाटे में कोई है कि जो दुआ मांग रहा है, कोई है जो अपने खुदा को पुकार रहा है। ये कहता है कि मैं गया तो था मस्जिद का दरवाजा बंद करने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि इस रात के सन्नाटे में, इस आधी रात में भी कोई है जो अपने खुदा को पुकार रहा है, तो मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद दबे पांव, ताकि वो मेरी आहट को महसूस न कर सके, मैं उसके पीछे बैठ गया। मैंने सुना कि वो अपने खुदा से कह रहा है कि माबूद, मेरी बीवी मर जाएगी अगर मेरे पास इतने पैसे न हुए, अगर मैंने उनका ऑपरेशन न कराया, लिहाजा मुझे इतने पैसों की जरूरत है। रिश्तेदार देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुझे कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, मगर मेरे माबूद तू तो मुझे देख रहा है। ये पीछे बैठा हुआ मालदार शख्स जब इसने इसकी दुआ को सुना, ये आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहा कि भाई, मैं अपने घर आराम से सो रहा था, लेकिन ना जाने मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे पसीने छूट रहे थे, मुझे टेंशन थी, लिहाजा मैं घर से बाहर निकला कि जरा टहल के आ जाऊं। लिहाजा मैं जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। मैं मस्जिद का दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कोई है जो मांग रहा है, कोई है जो दुआ कर रहा है। मैं दबे पांव तुम्हारे पीछे बैठ गया ताकि तुम्हें मेरी आहट महसूस ना हो। मैंने सब सुन लिया कि तुम क्या मांग रहे हो। शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और निकालने के बाद कहा कि डॉक्टर ने कितनी फीस बताई, इतनी फीस बताई। इन्होंने फीस भरी और भरने के बाद इसके हवाले किए, लेने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने गुजारिश की, उसने पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो इसके दिल में सेवा भाव, इसके दिल में खिदमत का जज्बा और जागा। और इसने जब खिदमत का जज्बा और जागा तो इसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला जिस पे इसका नाम लिखा हुआ था, इसकी कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था, इसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था, इसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इसने ये छोटा सा कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया कि ये चेक तो मैंने तुझे दे दिया है, लेकिन अस्पताल का कुछ पता नहीं होता, हिडन चार्जेस बहुत होते हैं, छिपे हुए खर्चे बहुत होते हैं। ये तो तुझे सामने का बता दिया है, ना जाने कितने खर्चे और निकल आए। अगर तुझे जरूरत पड़ जाए तो ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरे घर पे आ जाना या मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी और भी मदद कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि इस शख्स ने कहा कि भाई, तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी इतनी मदद कर दी, लेकिन मैं तेरा कार्ड नहीं ले सकता। कहा क्यों नहीं ले सकते? कहा इसलिए कि मेरे पास तुझसे भी बड़े इंसान का एड्रेस मौजूद है। मैं तेरा कार्ड इसलिए नहीं ले सकता कि मेरे पास तुझसे भी बड़े इंसान का, तुझसे भी बड़े शख्स का एड्रेस मौजूद है। अब जैसे इस करोड़पति ने सुना कि इसके पास पहले ही से किसी करोड़पति का एड्रेस है तो इसे ताज्जुब हुआ। कहा फिर उसके दरवाजे पे क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? कहा उसी के तो दरवाजे पे गिड़गिड़ा रहा हूँ, उसी के तो दरवाजे पे गिड़गिड़ा रहा हूँ।
اور وہ اتنا کریم ہے کہ اگر میں تیرا ایڈریس لے لوں تو مجھے تیرے دروازے پہ جانا پڑے گا، مگر وہ اتنا کریم ہے کہ مجھے تیرے دروازے پہ جانے نہیں دیتا، تجھے میرے دروازے پہ لے کے آتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ وہ مجھے تیرے دروازے پہ جانے کی زحمت نہیں دیتا، وہ میرا اتنا عزت، وہ میرے اتنا پاس، وہ میرا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ مجھے بے آبرو نہیں کرتا ہے، مجھے ذلیل نہیں کرتا ہے کہ میں تیرے دروازے پہ جاؤں۔ وہ تجھ جیسے مالدار کو میرے دروازے پہ لے کے آتا ہے۔ اس نے دلوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہے تو دعاؤں میں قبولیت۔ آپ یاد رکھیے گا کہ دعائیں قبول نہ ہونا اور قبول ہونا، اس سے دعا کی افادیت پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کبھی بھی کہ ایک انسان زندگی بھر مانگتا رہا اور دعا قبول نہیں ہوئی لہذا وہ ناکام ہے۔ ناکام نہیں ہے۔ کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ لائیے گا کہ ایک انسان زندگی بھر اللہ سے اولاد مانگتا رہا اور اولاد ہوئی ہی نہیں تو یہ وقت برباد چلا گیا۔ روزگار مانگتا رہا اور روزگار نہیں ملا لہذا وقت برباد چلا گیا۔ وہ اپنے لیے گھر مانگتا رہا اور گھر نہ بن سکا لہذا وقت برباد چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ دعا کا کوئی تعلق قبولیت یا عدم قبولیت سے نہیں ہے۔ دعا خود عبادت ہے، مانگنا اللہ سے خود عبادت ہے، یعنی اس کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ اب قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ مصلحت پروردگار ہے۔ کیوں؟ مانگنے کو تو ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بچے بیٹھے ہوئے، جنہیں کا میں مثال دوں، یہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ جو کہے گا میں اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی صاحب اولاد ہے، آپ کا بچہ آپ سے جو خواہش کرے گا، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرے، چاہے انہیں جو کرنا پڑے، اپنے آپ کو بیچنا پڑے، اپنے گھر کو بیچنا پڑے، اپنی جائیداد کو بیچنا پڑے، لہذا اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ میں لے کے پہنچا اپنے بچے کو، بازار میں پہنچا اور میرے بچے نے 200 روپے کلو کے سیب پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بابا یہ سیب چاہیے۔ میں نے اپنی جیب میں 200 روپے نکالے اور نکالنے کے بعد 1 کلو سیب لی اور دیکھیے میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میرے بچے کو بخار تھا، نزلہ تھا، لہٰذا میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، لیکن جب میں لے کے آ رہا تھا تو گھر کے سامنے ایک آئس کریم کا ٹھیلا کھڑا تھا، ایک آئس کریم کا ٹھیلا کھڑا تھا۔ اسی بچے نے جس نے سیب کی ضد کی تھی، اس نے آئس کریم کی ضد کر دی۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں آپ کو آئس کریم نہیں دلا سکتا۔ اور وہاں سے ایک شخص گزرا جس کا نہ مجھ سے کوئی تعلق نہ اس بچے سے کوئی تعلق، اس نے دیکھا کہ میں بچے کو ایک آئس کریم نہیں دلا رہا ہوں 10 روپے کی، لہٰذا اس نے کہا کہ آپ تو بڑے کنجوس ہیں، ایک بچے کی ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، 10 روپے کی آئس کریم ہی تو مانگ رہا ہے، آپ آئس کریم دلاتے کیوں نہیں؟ اگر نہیں دلاتے تو لائیے میں دلا دیتا ہوں۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ بھائی بات 10 روپے اور 200 روپے کی نہیں ہے، یہ بازار میں میرے ساتھ گیا، اس نے 200 روپے کلو کے سیب خریدوائے، میں نے خرید لیے، اب یہ 10 روپے کی آئس کریم کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں دلانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیب اس کے لیے فائدے مند تھا، آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب ہم جیسا مہربان باپ جو ایک چھوٹی سی اولاد کو پال رہا ہے، ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا بلکہ خواہش سے پہلے دیکھتا ہے کہ بچے کے لیے کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، تو وہ کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو سننے کے بعد دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا فائدے مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خزانے میں کوئی کمی ہے، ہم نے مانگ لیا لہذا اس کے پاس نہیں پہنچ دے نہیں سکتا۔ جو سب کو بانٹ رہا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ وجہ ہے اس کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹی سی چیز ہم مانگ رہے ہوں، اس چھوٹی سی چیز کے آنے سے بڑی چیز چلی جائے۔ مسئلہ 10 روپے کی آئس کریم کا نہیں ہے، مگر اس 10 روپے کی آئس کریم دلانے سے اس بچے کی صحت پہ جو اثر پڑے گا، یہ بخار آگے بھی بڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے۔ تو یہ 10 روپے کی آئس کریم بڑی ہے یا جان بڑی ہے، لہٰذا بڑی چیز کو بچانے کے لیے چھوٹی خواہش کو چھوڑ دیا، چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہی حال ہماری دعاؤں کا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں کہ معبود 56 کروڑ کی چوتھائی ہمیں دے دے، لیکن کیا معلوم کہ دولت آئے اور ایمان چلا جائے۔
دولت آئے اور خدا پہ سے یقین چلا جائے، دولت آئے اور خدا کا دروازہ بھول جائے. دولت نہ جانے کتنے مالداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ غربت میں خدا یاد تھا، مگر جب مال آیا تو خدا کو بھی بھول گئے اور اہل بیت کو بھی بھول گئے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا وہ دیکھ کے دیتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو دعا قبول نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ دعاؤں کا مسئلہ کیا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے. ہم مانتے ہیں دعائیں، مگر کس یقین کے ساتھ مانتے ہیں؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ایک دن آپ کو بخار ہے، آپ دوا لے کے آئے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو دوسرے دن آپ ڈاکٹر سے کہیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا میں کیا ہو گیا، فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ دوسرے دن بھی نہ ہو، تیسرے دن بھی نہ ہو تو آپ ڈاکٹر کو چینج کر دیں گے نا. تو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ روز مانگ رہے ہیں، تو انسان کا یقین کمزور ہو جاتا ہے کہ آخر خدا دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کا دروازہ چھوڑ کے پڑوسیوں کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو اس خواہش کو پورا کرنے میں دیر لگے گی اور پڑوسی ہماری خواہش کو پہلے پورا کر دے گا، پڑوسی ہماری اس طلب کو پہلے پورا کر دے گا، ڈیمانڈ کو پہلے پورا کر دے گا. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی کتنا بھی بڑا مالدار ہو مگر خدا سے زیادہ دولت نہیں رکھتا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو لیکن خدا سے بڑا نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے دروازے پہ ہمیں پہنچنا چاہیے. اس کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے طریقے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے طریقے ہیں، اس کے سامنے دعا مانگنے کے طریقے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے اس کی عبادت کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور عبادت دیکھنا ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو حسین اپنے خدا کی کیسی عبادت کر رہا. ہم اولاد ملتی ہے تو خدا کا شکر کرتے ہیں، اور حسین اپنی اولاد کو قربان کرنے کے بعد شکر کے سجدے کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہمیں کھانے کو ملتا ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہے اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے ہمیں خوشیوں میں خدا یاد ہے، مصیبتوں میں خدا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ مصیبت ہے تو انسان کے درجے بلند ہو رہے ہیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوا کرتا ہے، جو جتنی اونچی شخصیت ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اللہ اتنا ہی بڑا لیتا ہے. اللہ اکبر. حسین ہے جو امتحان دے رہے ہیں. کبھی کریم جوان کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی 6 مہینے کے بچے کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. 71 لاشیں ایک دن میں حسین نے اٹھائے ہیں. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جب اپنی قربانی دے دی، حضرت شام غریبہ سے متعلق مسائل پڑھے ہیں ذاکر اول مرثیہ میں. اللہ اکبر. مجھے کچھ شام غریبہ ہی کا تذکرہ کرنا ہے. کتنی سخت تھی یہ رات کہ روایت بھی کہتی ہے کہ خیموں میں آگ لگ گئی، بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں پہنچی. روایت یہ کہتی ہے کہ زینب عابدہ بیمار کے خیمے میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے میرے لال خیموں میں آگ لگ چکی ہے، ہمارے سر سے ردائیں چھن چکی ہیں. اے میرے لال ہم بے ردا ہو گئے، ہمارے سر کھل گئے ہیں. اے میرے لال ذرا مجھے حکم شریعت بتائیں، ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے ننگے سر باہر نکلے؟ اللہ اکبر. میرا عابد بیمار غش سے چونکتا ہے، اپنی پھوپھی کو جواب دیتا ہے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ بھی خیمے سے نکلیے اور مجھے بھی خیمے سے باہر نکالیے. میرا امام خود خیمے سے باہر نہیں نکل سکتا. لپٹیں اٹھ رہی ہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک جلتے ہوئے خیمے میں ایک بیوی بار بار جاتی ہے اور آگ کی تپش سے پھر باہر آ جاتی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا ارے جیسے اس بیوی کا کوئی قیمتی سامان اس جلے ہوئے خیمے میں رہ گیا ہو. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہ بی بی یا علی کہہ کے خیمے میں داخل ہوئی، اور اب جو خیمے سے باہر نکلی
तो कमर पे अपने बीमार भतीजे को लादे हुए अरे खैमे से बाहर निकली, चलती हुई खाक पे लिटा दिया। अल्लाह अकबर। आबिद बीमार को लिटाया, यतीम बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों की गिनतियां शुरू की। अल्लाह अकबर। जब बच्चों को गिनना शुरू किया तो ज़ैनब ने देखा कि सारे बच्चे मौजूद हैं मगर हुसैन की 4 साल यतीमा अरे बच्चों में मौजूद नहीं है। अरे ज़ैनब घबरा गई, भैया की अमानत, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, अरे सकीना नजर नहीं आती, ए उम्मे कुलसूम जरा करीब आओ। अरे सकीना को ढूंढते हैं, अब्बास का टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लिया, अली की बेटी खेमों की पहरेदारी पे निकली। रिवायत ये कहती आवाज देती हुई जा रही है, ऐना सकीना, ऐना सकीना, ए मेरी सकीना कहाँ हो, ए मेरी सकीना कहाँ हो। रिवायत ये कहती है ज़ैनब आगे बढ़ रही है कि इतने में देखा कि एक घुड़सवार है जो अपने घोड़े को पानी पिला के अरे फुरात से वापस आ रहा है। ज़ैनब ने इस घुड़सवार से कहा, भाई अरे क्या तूने किसी बीवी को देखा है, क्या तूने किसी बच्ची को देखा है। क्या मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, मगर हाँ जब मैं अपने घोड़े को पानी पिला रहा था तो किसी बच्ची के रोने की आवाज कानों में आ रही थी, जो हाय हुसैन के रो रही थी। ए भाई तूने किधर देखा, अरे उधर से वो आवाज आ रही थी। ज़ैनब आवाज की तरफ बढ़ी, ज़ैनब के कानों में सकीना की आवाज आई। अरे ज़ैनब आगे बढ़ी, क्या देखा, अरे सकीना अपने बाबा के बेसर लाशे से लिपटी हुई अरे बैन कर रही है, बाबा अरे आपके बाद शिविर में तमाचे मारे, है बाबा आपके बाद अरे मेरे कुर्ते में आग लगा दी गई, है बाबा अरे आपके बाद मेरे कानों से दूर खींच लिए गए। अल्लाह अकबर। ज़ैनब आहिस्ता से सकीना के करीब गई, अपना हाथ सकीना के पहलू पे रखा, ए मेरे लाल सकीना। अरे सकीना डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मारने के लिए आ गया हो। क्या मेरे लाल घबरा मत, तेरी फूफी ज़ैनब है, ए फूफी अम्मा अरे मैं अपने बाबा के लाशे से लिपटी हुई बयान कर रही हूँ। ज़ैनब ने अजीब सवाल किया, मेरे लाल बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। मेरे लाल लाशों को सर से पहचाना जाता है, तेरे बाबा के लाशे का सर जालिम ले गया, अरे तेरे बाबा का लाशा बेसर पड़ा हुआ है, तूने अपने बाबा के लाशे को पहचाना कैसे। इन लाशों के ढेर में अरे तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये तेरे बाबा का लाशा है। सकीना कहती है फूफी अम्मा अरे जब मेरे दामन में आग लगी मैं अपने बाबा को पुकारती हुई, ऐना अभी, ऐना अभी, ए बाबा कहाँ हो, ए बाबा कहाँ हो। ए फूफी अम्मा मेरी इस आवाज पर इस लाशा बेसर से आवाज हुई, इलैया इलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी इधर आ। ए फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है, ए फूफी अम्मा मेरे बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। हमारे जिस्म में सही हमारे रूहों को करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मरेला हमारा शुमार ज़ायरीन करबला में फरमा। मरेला सार हमें भी करबला में अरबईन करने की तौफीक अता फरमा। मरेला बिलवास के चाहते मासूमीन अलैहिस्सलाम के चेहरों के मौके पर जो लोग करबला ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, महबूब की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। मरेला दुश्मनों की दुश्मन निगाहों से उन्हें महफूज फरमा। मरेला उन्हें साथ खैरियत के अपने वतन वापस फरमा। मरेला तिलवास का चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम तेरी बारगाह में दस्तगीरान। मरेला हमारे नाम के ज़ुहूर में ताजीब फरमा, अमन के नासिरीन में शुमार फरमा।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسين نبی